بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرے خاندان کو شاید کسی کی بد دعا لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میرے خاندان میں آئے دن طلاقیں ہو جاتی تھیں۔ لڑکیاں واپس آ جاتی تھیں اور بھابیاں اپنے میکے چلے جاتی تھیں۔ بہت چھوٹی سی وجہ سے بھابیاں طلاق کا مطالبہ کر دیتی اور بہت چھوٹی وجہ سے ہی ہمارے خاندان کی بیاہی لڑکیوں کو واپس لے کر بھیج دیا جاتا تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پنچایت بٹھا کر دیکھ رہی، سمجھا بجھا کر دیکھ لیا، لیکن طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اب تو ہمارے خاندان میں کوئی اپنی بیٹی دیتے ہوئے اور ہمارے خاندان کی لڑکی لیتے ہوئے 1000 بار سوچتا تھا، کیونکہ مشہور تھا کہ ہم لوگ گھر پر بات کرنے میں ماہر ہیں، مگر کون لڑکی چاہتی ہے کہ وہ طلاق لے؟ یہ ہمارے بس میں نہیں تھا۔ میں تو شادی کے نام سے خوف کھانے لگی تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ میں چند دنوں بعد واپس میں کیا کر بیٹھ جاؤں گی، لیکن خیر شادی تو کرنی ہی تھی۔ میرے گھر والوں نے بہت محنت کے بعد چھان پھٹک کر آخر کار رشتہ ڈھونڈ ہی دیا۔ شادی کے متعلق جو باتیں مائیں سمجھاتی ہیں، میرے چچا ایک دن میرے کمرے میں آئے اور مجھے سمجھانے لگے، کیونکہ میری ماں تو تھی نہیں، اس لیے وہ میرے ہاتھ میں ایک تعویذ دیا اور بولے، یہ تعویذ اپنے شوہر کے سونے کے بعد اس کے سرہانے کے نیچے رکھ دینا اور اس کے جاگنے سے پہلے یہ تعویذ اٹھا لینا۔ اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم کوئی اس پر عمل کر رہی ہو۔ یہ صرف اور صرف تمہارا گھر بسانے کے لیے۔ میں اپنے چچا کی محبت میں رونے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے خاندان کے سارے مرد پریشان ہیں۔ تایا کی 3 بیٹیاں طلاق یافتہ تھیں اور 2 بیٹیوں کو بھی طلاق ہو چکی تھی۔ چچا کی اکلوتی بیٹی بھی طلاق لے کر بیٹھی تھی۔ میری اپنی 2 بہنیں بھائی بھی طلاق لے کر بیٹھے تھے۔ میں تو پہلے ہی اس رشتے سے بہت خوفزدہ تھی کہ کہیں میری بھی طلاق نہ ہو جائے۔ چچا نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور میرے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے بولے، اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ تم اپنے گھر میں سکھی رہو، لیکن جو عمل میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ کرتی رہنا، تمہاری آئندہ زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ لیکن ایک دن میں اپنے شوہر پر سرہانے کے نیچے تعویذ رکھنا بھول گئی۔ پھر کیا ہوا یہ جان کر آپ بھی دہل جائیں گے۔ میرا نام شگفتہ ہے، میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میں 5 سال کی تھی جب میرے ماں باپ کے درمیان طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد میرے بڑے تایا کی 2 بیٹیوں کی، چھوٹے چچا کی جو بیٹی کی، اور نہ جانے کس کس کی طلاق ہو گئی۔ جب سے ہی یہ لفظ میری زندگی میں ایک خوف کی طرح شامل ہو گیا۔ ان سب کی طلاق نے میری شخصیت کو پوری طرح تباہ کر دیا تھا۔ میرے والدین کے درمیان جب طلاق ہوئی تو ہم 4 بہن بھائی تھے۔ ہم سب سے چھوٹی تھی۔ میری ماں ہم سے کسی کو بھی ساتھ نہیں لے کر گئی تھی۔ سنا تھا کہ انہوں نے نئی شادی کر لی۔ اس وقت میں اتنی چھوٹی تھی کہ جانتی ہی نہیں تھی کہ طلاق کیا ہوتی ہے اور کوئی خاندان کس طرح ٹوٹتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی اور خاندان میں اتنی طلاقیں دیکھ لیں تو مجھے اس لفظ کا مطلب سمجھ آنے لگا۔ ماں باپ کی علیحدگی نے میری زندگی کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا تھا۔ جو کوئی مجھے دیکھتا تو کہتا، وہ دیکھو شگفتہ جا رہی ہے۔ اس کی ماں تو اپنے یار کے لیے اسے بچپن میں ہی چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ لوگوں کے کڑوے کسیلے جملوں نے میری بچپن کو برباد کر دیا تھا۔ میں ایک الگ ہی انجمن بن گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو جاتی تھی، چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگتی اور کبھی کبھی تو چیخ چیخ کر روتی۔ ہر کسی سے بد لحاظ ہو جاتی اور اگر کوئی میری ماں کے بارے میں کچھ کہتا تو میرا بس نہیں چلتا کہ میں اس کی جان لے لوں۔ اگر میرے ماں باپ میں طلاق ہو گئی تھی یا میری ماں نے طلاق کا مطالبہ خود کر دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا وہ بد کردار تھیں یا ان کا کسی کے ساتھ چکر تھا۔ اماں کے چلے جانے کے بعد میرے ابا نے مجھے دادی کے حوالے کر دیا تھا۔ دادی میرے سامنے دن رات میری ماں کی کردار کشی کرتی اور انہیں اس قدر بلا بھلا کہتی کہ میں قدرتی طور پر اپنی ماں سے نفرت کرنے لگی تھی۔ لیکن جب بھی میری دادی میری ماں کے بارے میں کچھ کہتی تو میں سارے گھر کا سامان توڑنے لگتی۔ آہستہ آہستہ میری دادی مجھے بھی برا بھلا کہنے لگی تھی۔ اکثر وہ ابا سے کہتی کہ اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ ہی بھیج دیتا تو اچھا ہوتا۔ ابا کہتے کہ اتنی آسانی سے میں اس عورت کو نہیں دے سکتا تھا۔ کچھ سالوں بعد میرے ابا نے خود دوسری شادی کر لی تھی، لیکن ابا کی دوسری شادی بھی زیادہ عرصے تک نہ چل سکی تھی۔ میری دوسری اماں کے ساتھ ان کی بالکل نہ نبھ سکی تھی۔
آئے دن پتہ نہیں کس بات کو لے کر دونوں میں جھگڑا ہوتا، اور ایک دن میری سوتیلی ماں بھی چلی گئی۔ اکثر ابا غصے میں کہتے کہ جس طرح مجھے میری دونوں بیویوں نے دھوکہ دیا ہے، میں کسی عورت پر اعتبار کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جب میری ایک بہن اور بھائی کو طلاق ہوئی تو میرے ابا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے، اور ایک دن اچانک ہی میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اماں کے بعد ابا بھی مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ اس وقت میری عمر کوئی 17 سال کے قریب تھی۔ دادی بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہی، کیونکہ ابا کی موت نے دادی کو بہت صدمہ پہنچایا تھا، کیونکہ ہم سب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ ابا تایا چچا کا کاروبار بھی مشترکہ تھا، اس لیے اماں ابا کے بعد مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ چچا تو مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن چچی کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ جب بھی چچا مجھ سے محبت سے پیش آتے یا اپنے بچوں کی طرح میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تو چچی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آ جاتے، کیونکہ کبھی کبھی چچی میری ماں کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دیتی تو میں غصے میں چیزیں توڑنا شروع کر دیتی۔ چچی نے کبھی کھل کر کچھ نہیں کہا تھا، لیکن پھر بھی میں ان کے ساتھ بدتمیزی پر اتر جاتی۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا تھا۔ اکثر میرے دل میں یہ خیال آتا کہ اگر میری ماں بد کردار نہ ہوتی تو شاید مجھے ایسے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میں بھی دوسرے بچوں کی طرح اپنے گھر میں ایک اچھی اور نارمل زندگی گزارتی۔ میرے اندر ایک عجیب سا احساس تشنگی پیدا ہو گیا تھا۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر سب سے الجھنے لگتی۔ میری بڑی بہن مجھے سمجھاتی رہتی تھی، مگر میں سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ گورنمنٹ ٹیچر تھی، اس لیے اپنی زندگی میں مصروف رہتی۔ میں ہر وقت گھر کی 4 دیواری میں رہتی اور چچی کے ساتھ گھر کے کام کاج کرواتی اور کسی ملازمہ کی طرح ان کے بچوں کی خدمت بھی کرتی۔ تعلیم حاصل کرنے کا تو مجھے شوق ہی نہیں تھا۔ میری بڑی بہن نے مجھے بہت زیادہ کہا تھا، مگر میں ضد میں تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی اور اپنا نقصان کیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، میں جوان ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہو گئی تھی۔ 1-2 دفعہ میرے چچا نے کہا تھا کہ میں ہو بہو اپنی ماں جیسی خوبصورت ہوں۔ میں نے کبھی چچا کے منہ سے اپنی ماں کی کوئی برائی نہیں سنی تھی۔ اب بھی چچا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ میری بہن کے علاوہ جب کسی نے میری ماں کے بارے میں میرے سامنے کوئی اچھی بات کہی تھی، ورنہ آج تک تو میں نے اپنی ماں کے لیے صرف بد کردار اور بد زبان جیسے لفظ ہی سنے تھے۔ مجھے تو اپنی ماں کا چہرہ بھی یاد نہیں تھا، اور نہ ہی میرے پاس ان کی کوئی تصویر تھی۔ لیکن جب سے چچا نے مجھے میری ماں میں ملایا تھا، میں اکثر یہ آئینہ دیکھنے لگی تھی۔ کچھ وقت میں ہی خود بخود میرے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ چچی کی اکلوتی بیٹی کی شادی جلدی کرتی تھی، مگر اسے بھی طلاق ہو گئی تھی۔ اس لیے چچی نے فیصلہ کیا کہ میری شادی کے لیے مجھے رخصت کر دیا جائے، تاکہ گھر کی طلاق یافتہ لڑکے لڑکیوں کے نصیب بھی کھل سکیں۔ چچا نے میرے لیے لڑکوں کو دیکھنا شروع کیا تو کوئی بھی رشتہ بہت لائق نہیں تھا۔ خاندان میں ہونے والی طلاقیں میرے رشتے میں رکاوٹ بن رہی تھیں۔ جو بھی رشتہ لے کر آتا اسے کسی نہ کسی طرح میری ماں اور باقی لڑکیوں کے بارے میں پتہ چل جاتا، اور یوں بات بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ جب 5-6 رشتے اسی طرح منع ہو گئے تو چچی نے اپنی بھابھی کے بھائی عامر سے میرا رشتہ کر دیا۔ عامر عمر میں مجھ سے کہیں زیادہ بڑے تھے، اور یہ عامر کی دوسری شادی تھی، کیونکہ ان کی پہلی بیوی انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں عامر کی دوسری بیوی بنوں گی، اس بات نے میرے دل میں ایک گرہ ڈال دی تھی۔ شادی کو لے کر پہلے بھی میرے دل میں ارمان نہ تھے، لیکن میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی کی دوسری بیوی بنوں گی۔ جب سے میرا رشتہ عامر سے طے کیا گیا، میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ ہر وقت میں یہی سوچتی کہ پتہ نہیں میں شادی کر کے خوش رہ بھی سکوں گی یا نہیں۔ مجھے بار بار اپنی ماں باپ کی طلاق، پھر بہن بھائی کزنز کی طلاق یاد آ جاتی۔ ماضی پر نظر ڈالتی تو مجھے اپنی زندگی میں کوئی خوشی نظر نہ آتی۔ کبھی مجھے یہ خوف ستاتا کہ کہیں میں بھی بے قصور طلاق لے کر واپس نہ آ جاؤں۔ میرے لیے شادی ایک بہت ہی مشکل رشتہ بن گئی تھی۔ میں کافی عرصے سے چچا چچی کو بھی جھگڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دونوں کے درمیان کافی جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ مجھے خوف آتا تھا کہ کہیں ان کی بھی طلاق نہ ہو جائے۔ اسی لیے جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آنے لگے، میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ عامر ایک دفعہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، اور ان کا رویہ مجھے کافی سخت محسوس ہوا تھا، لیکن میرے چچا نے مجھے تسلی دی تھی کہ عامر بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
سادگی سے میری اور عامر کی شادی کی تقریب رکھی گئی اور نکاح کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو میری بہن نے مجھے گلے لگا کر صرف دعا دی۔ سارے خاندان نے مجھے صرف دعائیں دی کیونکہ مجھے دعاؤں کی ضرورت تھی۔ چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور ساتھ ہی ایک تعویذ میرے ہاتھ میں تھما کر آہستہ سے ایک بات کہی جو میرے لیے کچھ عجیب تھی، اور پھر کہا، شگفتہ، جب تمہارا شوہر رات کو سو جائے تو اس کے تکیے کے نیچے تعویذ رکھ دینا۔ اس کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا رہے گا اور تمہاری کبھی طلاق نہ ہوگی۔ چچا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور میں نے جلدی سے وہ تعویذ پکڑ لیا۔ چچا نے تو میرا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ مجھے بے ساختہ ہی ان پر پیار آنے لگا۔ انہوں نے کافی عرصے سے میری زندگی میں میرے باپ کی جگہ لے لی تھی اور آج ثابت کر دیا تھا کہ واقعی ہی وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میرے بنا کہے ہی وہ میری پریشانی جان گئے تھے۔ چچا نے آہستہ سے جو بات مجھے کہی تھی وہ میں نے پلو سے باندھ لی تھی۔ میں رخصت ہو کر عامر کے ہمراہ اس کے گھر پہنچی تو میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا گھر تھا جہاں مجھے اور عامر کو اکیلے ہی رہنا تھا۔ عامر کے ماں باپ بھی نہیں تھے اور بہنیں سب شادی شدہ تھیں۔ عامر کی بہن حمیدہ یعنی میری چچی کی بھابھی نے مجھے عامر کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ جاتے جاتے حمیدہ باجی نے کہا کہ دیکھو شگفتہ، تم کم عمر ہو، اسی لیے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، ایسی کوئی نادانی نہ کرنا جس سے تمہارا گھر برباد ہو جائے۔ اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی تو سارا الزام تمہارے اوپر ہی آئے گا۔ پہلے ہی تمہارے خاندان کی طلاقوں کی وجہ سے کوئی تمہیں اپنے گھر کی عزت نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اب جب کہ تمہاری شادی عامر سے ہو ہی گئی ہے تو تم خود ہر بات کا خیال رکھنا۔ حمیدہ باجی کی باتوں نے تو مجھے مزید ڈرا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، عامر کا مزاج تھوڑا مختلف ہے، تمہیں خود سمجھ آ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوگا۔ حمیدہ باجی تو مجھے نصیحت کر کے چلے گئیں، لیکن میرا ذہن ان کی باتوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ ہم لوگ بے قصور تھے مگر پھر بھی ہمارے کردار کو تولا جاتا تھا۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب عامر کمرے میں آئے تو ان کا رویہ کچھ مناسب نہیں تھا۔ کمرے میں آتے ہی انہوں نے اپنا سامان پٹکنا شروع کیا اور ایسا لگا جیسے وہ بہت ہی غصے میں ہوں۔ اچانک ہی میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ عامر میرے پاس آنے کی بجائے سیدھا باتھ روم گئے اور لباس تبدیل کر کے باہر آئے۔ میں ابھی تک بستر پر ان کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غصے سے کہنے لگے، تم کب تک یہاں مورت بن کر بیٹھی رہو گی؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میرا بستر صاف کرو۔ عامر کے لفظوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ دل میں جو تھوڑے بہت ارمان تھے وہ بھی آنسو کی صورت بہہ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ان کا بستر صاف کر دیا اور خود بھی اپنا جوڑا تبدیل کر لیا۔ رخصتی سے پہلے والی چچی کی بیٹیوں کی باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ آج تو شگفتہ اس قدر خوبصورت لگ رہی ہے کہ عامر بھائی دیکھتے ہی رہ جائیں گے، پہلی ہی نظر میں اپنا دل ہار بیٹھیں گے اور شگفتہ کو پلکوں پر رکھ لیں گے۔ میں گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میری خوبصورتی میری قسمت بدلنے والی نہیں تھی۔ عامر بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گئے تھے۔ اچانک میری نظر چچی کا دیا ہوا تعویذ یاد آیا اور میں نے چپکے سے اسے اپنے پرس سے نکال کر تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ عامر جاگ نہ جائے مگر وہ گہری نیند میں تھا۔ مجھے آنے والی زندگی سے کوئی خاص اچھی امید تو نہیں تھی، لیکن اس بات کا یقین ضرور تھا کہ اگر چچا نے مجھے یہ تعویذ دیا ہے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو ضرور ہوگا۔ اگلی صبح جب عامر سو کر اٹھے تو ان کا رویہ بالکل ٹھیک تھا۔ میں ان کے اٹھنے سے پہلے ہی جاگ چکی تھی اور چچا کے کہنے کے مطابق وہ تعویذ نکال کر واپس چھپا دیا تھا۔ وہ خود ہی میرے قریب آئے اور کہنے لگے، شگفتہ رات میں غصے میں تھا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ عامر کا اتنا بدلا ہوا روپ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ عامر کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی اور وہ جلدی جلدی تیار ہو رہے تھے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا تھا اور چچی اور گھر کی باقی لڑکیوں نے ناشتہ لے کر آنا تھا۔ رسم کے مطابق میں ناشتے کر کے اپنے گھر واپس چلی آئی۔ چچا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، تم ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو گی، بس یہ عمل کرتی رہنا اور جو بات میں نے بتائی تھی اس پر عمل کرتے رہنا۔ میں نے چچا سے پوچھا کہ چچا یہ تعویذ آپ کو کس نے دیا؟ چچا دھیمے سے مسکرا کر کہنے لگے، ہر بات بیان کرنے والی نہیں ہوتی،
بس تم وہ تعویذ تکیے کے نیچے رکھنا مت بھولنا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری طلاق ہو جائے۔ چچا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے فوراً کہا، نہیں نہیں چچا، میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ طلاق کا لفظ مجھے ویسے ہی کانپنے پر مجبور کر دیتا تھا، اور عامر سے طلاق کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شام تک عامر مجھے لینے کے لیے آگے تھے اور ان کا مزاج واقعی بہت بہتر تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے کوئی ایسا دن نہیں گزارا جب عامر کے سونے کے بعد تعویذ تکیے کے نیچے نہ رکھتی ہوں۔ وہ تعویذ مجھے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ عامر میرا بہت خیال رکھنے لگے تھے۔ ان کا انداز بھی میرے ساتھ بہت نرم تھا۔ کبھی کبھی عامر اگر غصہ کرتے بھی تو میں خاموشی سے سنتی چلی جاتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ چچا کے دیے ہوئے تعویذ کی وجہ سے عامر کا غصہ بس کچھ ہی وقت کا مہمان ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اس تعویذ میں ایسی کیا خاص بات تھی جو عامر جیسا غصے والا انسان بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ تعویذ اگر کسی بابا نے دیا تھا تو وہ برا کوئی بات بھی پہنچی ہوئی سرکار تھی۔ میں بابا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر میں غائبانہ ہی ان کی مرید بن چکی تھی۔ شاید اس تعویذ کی بدولت میرا غصہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ میں بہت خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ شادی کو مہینہ گزرا تھا کہ مجھے خوشخبری مل گئی تھی اور میں ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر تو عامر اور بھی زیادہ خوش ہو گئے تھے اور پہلے سے بھی زیادہ میرا احساس کرنے لگے تھے۔ لیکن جب سے میں حاملہ ہوئی تھی میری طبیعت کافی اوپر نیچے رہنے لگی تھی۔ کہہ کر کے میرا برا حال ہو چکا تھا، اور ایسے ہی ایک رات عامر کے سونے کے بعد میں چچا کا دیا ہوا تعویذ تکیے کے نیچے رکھنا بھول گئی۔ میں نے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے دوا کھائی ہوئی تھی اور میں عامر کے سونے سے پہلے ہی سو گئی تھی۔ اسی لیے مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی، اور اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب فجر کی اذان پر میری آنکھ کھلی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ عامر کے تکیے کے نیچے میں تعویذ رکھا ہی نہیں تھا۔ کتنے ہی لمحے پریشانی کے عالم میں گزر گئے۔ چچا کی بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ اگر میں نے تعویذ نہ رکھا تو میری طلاق ہو جائے گی۔ ابھی میں انہیں سوچوں میں گم تھی کہ عامر نیند میں سے جاگ گئے تھے۔ انہیں جاگتا دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا۔ عامر کہنے لگے، تم کیوں جاگ رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عامر کہنے لگے، میں تمہیں اکیلا گھر پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب عامر نے خود اپنے منہ سے مجھے گھر چھوڑنے کی بات کی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو میں جب بھی گھر جانے کی بات کرتی وہ فوراً منع کر دیتے اور کہتے کہ اب تمہارا گھر یہ ہے اور تمہیں یہیں رہنا ہے۔ اس وقت مجھے بہت ہی رونا آتا، لیکن آج جب عامر نے خود سے مجھے چھوڑنے کی بات کی تو مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے عامر کو منع کر دیا کہ میں گھر نہیں جانا چاہتی، اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ عامر ایک دم ہی غصے میں آ گئے اور خود ہی میرا سامان پیک کرنے لگے۔ کافی دنوں بعد میں عامر کو غصے میں دیکھ رہی تھی، اسی لیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ دفتر جاتے جاتے عامر نے زبردستی مجھے گھر چھوڑ دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ مجھے واپس لینے تو آئیں گے نا؟ میری بات سن کر عامر نے مجھے گھور کر دیکھا اور کوئی جواب دیے بنا ہی چلے گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں سے جان نکل گئی ہو۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی چچا بیٹھے تھے۔ میں بے اختیار ہی ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ کر چچا پریشان ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے چچا کو بتایا کہ عامر مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور شاید اب وہ مجھے کبھی واپس لینے نہیں آئیں گے۔ میری بات سن کر چچا کہنے لگے، ایسا کیا ہوا کہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا؟ میں نے چچا کو بتا دیا کہ میں رات کو تکیے کے نیچے تعویذ رکھنا بھول گئی تھی۔ طبیعت کی خرابی کا کہہ کر خود مجھے یہاں چھوڑ گئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے تو وہ کبھی مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اب وہ مجھے واپس لینے نہیں آئیں گے۔ میری بات سن کر چچا کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ کہنے لگے، شگفتہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اپنی طبیعت ہلکا نہ کرو، آج میں تمہیں خود اس تعویذ کی سچائی بتا دیتا ہوں۔ میں فوراً ہی چچا کی طرف دیکھنے لگی۔ میں بھی یہ بات جاننا چاہتی تھی کہ وہ تعویذ آخر چچا کس عامل بابا سے لائے تھے کہ جو میرا غصے والا شوہر اتنا نرم مزاج ہو گیا۔ چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے،
میری بیٹی، ارے ماں باپ کی طلاق کے بعد تم پر بہت گہرے اثرات پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد خاندان میں ہونے والی بے در پہ طلاقوں نے تمہاری شخصیت کو بگاڑ دیا تھا۔ کچھ بچے یہ سب دیکھ کر سہم جاتے ہیں اور کچھ تمہاری طرح غصے والے اور جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تمہارے اندر بھی حد سے زیادہ غصہ اور کڑواہٹ تھی۔ تم اکثر بلا وجہ اپنی چچی سے بھی الجھ جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے تمہاری چچی بھی تمہیں ناپسند کرنے لگی تھی، کیونکہ تمہاری دیکھا دیکھی باقی لڑکیوں بھی بدلحاظ ہونے لگی تھیں۔ اسی بات کو لے کر میرے تمہاری چچی سے جھگڑا رہتا اور میں انہیں یہی سمجھاتا کہ تمہارے اندر یہ زہر طلاقوں کی وجہ سے بھر گیا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے تم مزید تلخ ہوتی گئی، اور پھر تمہاری شادی کی بات آئی تو انہی مسائل کی وجہ سے تمہارے شوہر رشتے میں بھی رکاوٹ آنے لگی۔ جبکہ سچ تو یہ ہے کہ تمہاری ماں بد کردار نہیں تھی، بس تمہارے باپ سے اس کا مزاج نہیں مل سکا تھا۔ تمہاری ماں تمہاری ہی طرح تھی، خوبصورت تھی۔ تمہارا باپ بلا وجہ ہی تمہاری ماں پر شک کرتا اور اسی بات کو لے کر ان دونوں کے درمیان جھگڑا رہتا تھا، اور یہی ان کی علیحدگی کی وجہ تھی۔ دنیا والوں نے خواہ مخواہ ہی تمہاری ماں جیسی عورت کو بدنام کر دیا، جس کی پاک دامنی کی گواہی میں دے سکتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے خاندان کو تمہاری ماں کی بد دعا ہی لگی ہوئی ہے۔ وہ تم لوگوں سے ملنے کے لیے تڑپا کرتی تھی، مگر تمہارا باپ سب کی شکل میں بھی تمہاری ماں کو دیکھنے نہیں دیتا تھا۔ عامر کو بھی میں نے تمہارے لیے اسی لیے منتخب کیا تھا کہ وہ اکیلا رہتا تھا اور اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا جو تمہارے غصے کو برداشت نہ کر سکے۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح تمہارا غصہ قابو میں آ جائے تاکہ تم اپنے شوہر سے بدلحاظی نہ کرو اور تمہارے رشتے کو نقصان نہ پہنچے۔ اسی لیے میں نے ایک تعویذ دیا اور اسے تمہارے ہاتھ میں یہ کہہ کر رکھ دیا کہ اسے اپنے شوہر کے سونے کے بعد تکیے کے نیچے رکھ دینا۔ وہ تمہیں خوش رکھے گا اور کبھی طلاق نہیں دے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ لفظ تمہارے لیے کتنا بھیانک ہے۔ ساتھ ہی میں نے تمہیں ایک بات بھی کہی تھی کہ جب بھی تمہارا شوہر غصے میں کچھ کہے تو اپنی زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں دبا لینا اور اس کی کسی بات کا جواب نہ دینا۔ دراصل جادو تعویذ میں نہیں بلکہ تمہاری زبان کے دانتوں تلے دب جانے میں ہے۔ مرد جب باہر کی سختیاں جھیل کر گھر آتا ہے تو کبھی کبھی وہ سخت مزاج اور غصے والا ہو جاتا ہے، لیکن اگر عورت بھی اس کے ساتھ زبان درازی پر اتر آئے تو یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی زبان پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں جانتا تھا کہ عامر تھوڑا سا سخت مزاج ہے، اسی لیے میں نے تمہیں یہ تعویذ کی ہر میں طریقہ بتایا جس سے تم اس کے آگے خاموش ہو گئی اور وہ تمہاری خود ہی قدر کرنے لگا۔ اگر میں تمہیں سیدھے لفظوں میں کہتا کہ عامر سے زبان درازی نہ کرنا اور اس کی غصے میں کہی باتوں کا جواب نہ دینا تو شاید تم کبھی میری باتوں پر عمل نہ کر پاتی۔ انسان کو اکثر سیدھی طرح سے بات سمجھائی جائے تو وہ بات اس کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر اسی بات کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو انسان خود بخود اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ تم بھی چادر کو کرانتی سمجھی اور اپنی زبان کو دانتوں تلے دباتی رہیں۔ اس طرح تمہارا گھر خود ہی پرسکون ہو گیا۔ عامر آج یہاں تمہاری طبیعت کی وجہ سے ہی چھوڑ کر گیا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ایسی حالت میں تمہارا تنہا رہنا مناسب نہیں ہے۔ اسے تو علم بھی نہیں ہوگا کہ تم نے رات اسے چادر اڑائی بھی یا نہیں، کیونکہ وہ تو چادر کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ چچا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ صرف میری زبان کے قابو میں رہنے کی وجہ سے میرا گھر جنت بن گیا۔ میں نے روتے ہوئے چچا اور چچی سے معافی مانگ لی تھی، کیونکہ یہ سچ تھا کہ میں نے آج تک ان دونوں کے ساتھ بہت زیادہ زبان درازی کی تھی۔ میں تو چچی کو بھی اپنا دشمن سمجھتی تھی، جبکہ انہیں مسئلہ مجھ سے نہیں بلکہ میرے انداز و ادوار سے تھا۔ سارا دن آرام کرنے کے بعد میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ شام میں چچی نے خود ہی میرے اور عامر کے لیے کھانا بنایا اور عامر بھی مجھے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ میں اس دن بہت خوش تھی۔ چچی، میری بہن اور کزن نے مل کر عامر اور میرے لیے بہت اچھی دعوت کا اہتمام کر لیا تھا۔ جب میں خوشی خوشی عامر کے ساتھ اس گھر سے رخصت ہونے لگی تو
میرے چچا نے میرے کان میں کہا کہ رضیہ کے لیے بھی رشتہ دیکھ لیا ہے۔ میں نے حیرانی اور خوشی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، کیونکہ رضیہ باجی میری بہن تھی اور انہیں بھی طلاق ہو گئی تھی۔ وہ دوبارہ شادی کرنے کے لیے نہیں مان رہی تھی، مگر چچا کا کام تھا کہ انہوں نے انہیں شادی کرنے کے لیے رضامند کر لیا تھا۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی چچا نے کہا کہ اس بار طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ جو تعویذ میں نے تمہیں دیا ہے وہی تعویذ اس بار میں رضیہ کو دوں گا، اور باقی جن بچوں کی شادیاں کرنا رہتا ہے ان سب کو یہی والا تعویذ دوں گا۔